نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام، آج انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ پر بات ہوگی۔ زکوٰۃ کا تعارف، نصاب، وجوب اور شرائط بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے پڑھی گئی آیات اور حدیث شریف کا ترجمہ اور اس کے بعد زکوٰۃ سے متعلق بات ہوگی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی با جماعت نماز ادا کرو۔ دوسری آیت ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیں، جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تلاوت کی گئی۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں طہارت، برکت اور بڑھوتری کے۔ اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کی معین مقدار کے اس حصے کو جو شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی مستحق کو اس کا مالک بنا دینا۔ کسی مستحق کو مالک بنا دینا، اور جو باقی حصہ رہ گیا ہے مال کا وہ پاک ہو گیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا باقی حصہ پاک ہو گیا، مال کا باقی حصہ اس میں اللہ نے برکت ڈال لی، اس میں اضافہ ہوا، برکت آ گئی۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے مال کا ایک حصہ نکالنے والے کے ایمانی دعویٰ کے صحت اور صداقت پر یہ
دلیل ہے۔ اپنے مال کی ایک خاص مقدار کا کسی ایسے نادار مسلمان کو مالک بنا دینا جو نہ ہاشمی خاندان سے ہو، نہ سید ہو، نہ اس شخص کا کوئی شرعی نقطہ نظر سے غلام ہو، اور نہ اس شخص کو زکوٰۃ دینے سے اس کو کوئی مالی منفعت یا عوض یا لالچ ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مال پیش کرے، یہ زکوٰۃ کہلائے گی۔ اب زکوٰۃ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس آیت سے اور اس طرح کی کئی آیات اس حکم پر موجود ہیں جن سے زکوٰۃ کا ثبوت ملتا ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان کے ذمے زکوٰۃ کا عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان میں سے کسی ایک کے برابر نقدی موجود ہو یا سامان تجارت موجود ہو تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ تو جس شخص کے پاس یہ نصاب موجود ہے وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اور اس پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب شرائط پائی جائیں گی۔ شرائط میں کیا ہے؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحیح سلامت ہونا، یعنی مجنون یا دیوانہ نہ ہو، سال کا گزرنا حولان حول، اور نصاب کا پایا جانا۔ جب یہ شرائط موجود ہوں گی تو اس کے بعد صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس حساب سے اپنے لیے بندہ حساب لگا لے، جو اس کا مال ہے، جو اس کا نصاب ہے، اس سے حساب لگا کر اپنے لیے زکوٰۃ متعین کر لے کہ یہ اس کی مال زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں غلط فہمی، ایک گھر کے اندر 7 افراد صاحب نصاب ہیں، اب ایک شخص زکوٰۃ ادا کر کے بری ہو جاتا ہے اور اس کے ضمن میں سب بری ہو جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی۔ نہیں، جتنے افراد صاحب نصاب ہیں سب اپنے مال کا حساب لگا کر، سب اپنے نصاب دیکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ پہ مزید بھی مسائل سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔